مکتبہ اہل حدیث، یہ مکتبہ لفظ غلط ہے. مکتبہ کہتے ہیں کتابوں والی دکان کو، اردو میں ہم ایسے بول دیتے ہوتے ہیں. یہ لفظ ہے مکتب. مکتب کہتے ہیں اسکول کو. تو یہ ہم بولتے ہیں جب مکتب اہل حدیث لفظ ہوگا، یا مکتب بریلوی مکتب فکر، مکتبہ فکر نہیں ہوگا. لیکن اردو میں چل جاتا ہے، میں بھی بعض کا تیزی میں بول جاتا ہوں کیونکہ یہ بولنا مشکل ہے. مکتب فکر بولنا مشکل ہے، مکتبہ فکر بولنا آسان ہے. لیکن اصل لفظ ہے مکتب فکر. تو اس لیے آپ دیکھیں اہل تشیع کہتے ہیں اہل بیت، مکتب اہل بیت میں، ہم اہل بیت کے مکتب میں ہیں، ان کے اسکول آف تھاٹ میں. تو مکتب لفظ ہوگا اہل حدیث کی طرف سے. ایک مولانا کا نام لکھا ہوا ہے، انہوں نے آپ کے ریسرچ 5B کا اعتراض کیا ہے. ان کو چھوڑ دیں میرے بھائی، ان کی اگر کوئی حیثیت ہے. 5B میں جتنی حدیثیں ہیں نا، ان پہ جس مولانا کا آپ نے نام لیا ہے نا، ان کے استادوں کے استادوں کے استادوں کے استاد اور امت کے بڑے بڑے اکابرین کی تحکیمیں لگی ہوئی ہیں. اس پہ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو میرے بھائی وہ تو بخاری مسلم پہ اعتراض کر رہا ہے، وہ پھر ان کے مکتب کے اپنے لوگوں نے اس کا جواب دینا، میں نے نہیں دینا. اگر ایک اہل حدیث کا مولانا کہتا ہے کہ بخاری کی یہ حدیث کا یہ ٹکڑا جو ہے بعد میں کسی نے داخل کیا ہے، تو بخاری کا دفاع اہل حدیث نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے؟ اہل حدیث تو کہتے ہیں ہم بخاری مسلم کو صحیح مانتے ہیں مکمل طور پہ. میرا تو نمبر بعد میں آئے گا نا، مامیوں پہلے اپنے کا حدیث صفائی خود کرو. اگر بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے، 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو آخری ٹکڑا ہے نا یہ مسلم میں موجود نہیں ہے، یہ بخاری میں بھی لگتا ہے کسی نے بعد میں داخل کیا. اتنی بات ٹھیک ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. ہاں تو چلے یہ بھی آپ کہہ لیں، پھر کہیں باغی ان کو. اگلے الفاظ کہتے ہیں ہم نہیں ماننے کے لیے تیار، کسی نے کوئی بیچ میں ڈال دی ہیں. تو سر پھر آپ کہیں کہ بخاری میں کسی نے کچھ ڈال دیا ہے. پھر جو آپ حدیثیں پیش کریں گے نا سمندری جہاد والی، پھر ہم آپ کو کہیں گے سمندری جہاد والی جو حدیث ہے اس کے اندر تو شامی راوی موجود ہیں، یہ شامیوں نے حدیث گھڑی ہے. یہ میں الزامی جواب کے طور پہ، اگر ہم بھی اس بے ایمانی پہ اترے. اور بھی اس میں بڑی باتیں ہیں لیکن میں وام میں کرنا نہیں چاہتا کیونکہ میں وہ اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں. تو یہ خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. 5B میں کوئی ایک حدیث نکالیں جسے بڑے محدثین نے ضعیف کا اور صحیح نہ مانا ہو اجماعی طور پہ. باقی رہ گیا کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس کو البانی صاحب صحیح کہتے ہیں اور زبیر لذیذ صاحب ضعیف کہتے ہیں، اور بعض کو زبیر لذیذ صاحب صحیح کہتے ہیں، البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں. میں نے وہ دونوں ڈالی ہیں تاکہ جو البانی صاحب سے متفق ہے وہ اتنے حصے کی لے لیں، جو زبیر لذیذ صاحب سے متفق ہے وہ اتنے حصے کی لے لیں. میں اگر صرف ایک کو ٹارگٹ کروں گا دوسرے کہیں گے جی ہمارے نزدیک تو یہ حدیث صحیح تھی، یہ آپ نے کیوں نہیں ڈالی ہے اور یہ ضعیف کیوں ڈال دی. آپ کو ایک حدیث ایسی نکالیں گے یہ حدیث وہ ہے جو سب کے نزدیک جو ہے نا وہ ضعیف تھی اور انجینئر صاحب نے ڈال دی. میں نے ایک حدیث کے جو ریفرنس ہے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ریڈ کلر میں لکھے ہیں، انا بھی پڑھ لوے ریڈ کلر دیکھ کے. ریڈ کلر کس لیے ہوتا ہے؟ رک جاؤ ٹریفک میں. رائٹنگ ہوئی ہے بلیک کلر کی، اس کی وجہ سے ہمیں یہ پمفلٹ 3 گنا قیمت پہ پڑتا ہے صرف اس کو کلرنگ مینج کرنے کے لیے، لیکن ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایک چیز اس میں آپ دیکھیں، رائٹنگ جو ہے وہ آپ کو بلیک کلر میں نظر آئے گی اور حوالے جو ہیں وہ ریڈ کلر میں، اسی لیے کیے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا لکھا ہے. تحکیم لگی ہوگی ایک ایک بندے کی. شعیب ارنوت نے صحیح کہا، البانی نے صحیح کہا، امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام ہیثمی نے صحیح کہا. ایک ہے میں نے نیچے لگایا ہوا ہے. اگر وہ کہتے ہیں اس میں یہ صحیح نہیں تھی اس نے خود سے لکھ دیا ہے تو پھر سر مجھے آپ پکڑیں میں ہوں گا. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں فلاں نے تو صحیح کہا میں نہیں مانتا، تو سر آپ نہ مانیں. آپ تو بخاری مسلم کو نہیں مانتے. پوری دنیا کے ناسبی مل کے جن کی زیادہ تعداد اہل حدیث اور دیوبند میں گھسی بھی ہے، اب کچھ بریلویوں میں بھی آ گئے، صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس کی ذرا مجھے شرح بیان کر دیں تو ان کو لگ پتہ جائے گا. یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے اور بخاری مسلم دونوں میں علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کی ذرا مجھے شرح بیان کر کے بتائیں، پھر میں آپ کو قرآن سے اس کی شرح بیان کروں گا. آپ تو قرآن کی شرح حدیث سے بیان کرتے ہیں، میں حدیث کی شرح قرآن سے بیان کروں گا. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ میری زبان میں اتنی فصاحت نہیں ہے اور مجھے اپنے مخالفین سے بھی ڈر ہے، تو میرے بھائی کو میرا ساتھ اٹیچ کر دے جو میرے ہاتھ مضبوط کرے. تو اللہ نے فرمایا میں نے تیری دعا قبول کی اور تیرے بھائی ہارون کو تیرے ساتھ تیرا سپورٹر اٹیچ کیا.
اور حضور کیا فرما رہے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر؟ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. یعنی جس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایک مددگار دیا تھا ان کا بھائی ہارون پیغمبر بنا کے، مجھے اللہ نے مددگار دیا ہے علی. لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ علی کے بارے میں کوئی یہ کلیم کر لے کہ یہ نبی ہے، نہ، وہ پائی کہانی ختم. آپ لوگ تو مشورہ دیتے یا رسول اللہ اس سے تو رافضی غلط مطلب لے لیں گے، آپ نال 2-3 بندے دا اور بھی نال لے دیو احتیاطن. نا رو میں تو ہم دسا ہے کہ پچھلے 1400 سال تو حضرت علی دے مننے لے رو رہے ہیں، ہوں حضرت علی دے مخالفین قیامت تک روون گے ساڈی ویڈیو دی وجہ نال. رو بہ کے پٹو. تو میں نے ایک تحکیم لگائی ہے میرے بھائی، اس تحکیم کو چیلنج کرے کہ میں نے غلط لکھا ہو کہ امام ترمذی نے صحیح کہا اور کہ نہیں ترمذی تو ضعیف کہا ہوا ہے، یا بخاری نے صحیح کہا تو نہیں بخاری نے تو ضعیف کہا. اس کو آپ اعتراض کریں. باقی یہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ جی میں نہیں مانتا تو نہ مان. وہ تو تیرے ابے بھی نہیں مانتے رہے، علمی ابے، روحانی ابے. کون سے؟ شیخ صلاح الدین یوسف صاحب 90+ ہو کے فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے. اہل حدیث عالم تھے، ان کا قرآن سعودیہ سے فری دیا جاتا ہے، وہ آسن البیان حاجیوں کو، اردو تفسیر والا بڑا اچھا قرآن ہے، میں نے ریکمینڈ بھی کیا ہے کئی دفعہ. ان کے گلے میں اٹکی حدیثیں بخاری میں امام بخاری نے امام حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے 3748 نمبر حدیث میں. سعودی عرب کے مکتبۃ الشاملہ سافٹ ویئر میں بھی موجود ہے. کلمی نسخے جو ہے بیروت سے شائع ہو رہے ہیں، بیروت کے پاس کاپی رائٹ ہیں. دارالکتب العلمیہ کے نسخے انگلش میں، عربی میں، اس میں بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. حدیثوں کی سب سے بڑی ویب سائٹ کتب ستہ کے حوالے سے جو ہے وہ sunna.com اہل حدیثوں کی ہے. اس میں عربی میں لکھا ہوا ہے حسین علیہ السلام، اردو میں ترجمہ ہوا ہے حسین رضی اللہ عنہ. تو مولوی تعریف کر دینے. اسلام 360 میں وہ میرے پاس آئے ملنے کے لیے، وہ اہل حدیث ہے نا. اب تو خیر ماڈریٹ ہو گئے، اللہ کا شکر ہے. زاہد چیپا بھائی مجھے کہتے ہیں علی بھائی آپ جو باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا میں کیا باتیں، لکھ، تیری سافٹ ویئر ہے نا، کھول لکھ 3748 بخاری. نہیں اس میں حسین علیہ السلام نے لکھا. میں کہا نا، ترجمے مولوی بڑے ہے، مولانا شریف کو کنویں سے باہر نکالیں. عربی پڑھ، لکھا برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ایک بڑے تشت میں رکھا گیا. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا. ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اب آپ کہیں گے یہ خود لعنتیں بھیج رہا ہے. میں جنرل بھیج رہا ہوں کیونکہ قرآن میں آیا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے. آیت درود سے اگلی آیت ہی ہے، کدھر اللہ نے فٹ کی ہے جی آیت. یہ پہلے آیت آئی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اگلی آیت ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس لیے ہم جنرل لعنت تو بھیجتے ہیں. تو حسین علیہ السلام. پھر امام بخاری نے 6318 نمبر حدیث میں لکھا ہے فاطمہ اور علی علیہم السلام. 1 درجن سے زیادہ مقامات میں صحیح بخاری میں امام بخاری نے اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. انہوں نے کہانی کرائی تھی، یہ تو شیعہ لکھتے ہیں، ہم تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. تو صلاح الدین یوسف صاحب نے جب اس کا جواب لکھا، انہوں نے لکھا لگتا ہے یہ بعد میں کسی نے کاتب نے ڈال دیا ہے. جب اہل حدیث یہ کہیں گے تو سر پھر تو آپ کو حنفی بھی کہیں گے رفع دین کی حدیثیں جو ہیں وہ لگتا ہے کسی وابی نے ڈالی ہیں. سر یہ نہ تھوک نکل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو مان لو، نہیں مانو گے تو پھر ہم بس عرضی کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا. اور جب تو غور کرے گا نا تیرے اندر سے آواز آئے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں.